جیسے کہ فقہی مسائل کے بیان سے پہلے روزانہ آپ کی خدمت میں کوئی ایک حدیث تلاوت کی جاتی ہے، اور آج جو حدیث تلاوت کی جا رہی ہے یہ فرمان امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خبأ ثلاثۃ فی ثلاثۃ، بے شک کہ اللہ نے تین باتوں کو تین کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے، یا ترجمہ یوں کر لیں کہ تین کو تین کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے۔ خبأ، پروردگار نے پوشیدہ کیا اپنی رضا کو اپنی اطاعت کے اندر۔ پس اب کسی بھی خدا کی اطاعت کے عمل کو حقیر مت سمجھنا، ہو سکتا ہے خدا کی رضا اسی ایک چھوٹے سے عمل کے اندر موجود ہو۔ سمجھانے کے لیے مثال دی جا سکتی، ہم سمجھ رہے تھے شاید نماز ایک بڑا عمل ہے اور نماز میں خدا کی رضا پوشیدہ ہے، کیا خبر تھی راستہ چلتے ہوئے جو میں نے کسی راستہ چلنے والے راہگیر کو راستہ نہ دیا نماز کے نام پر کہ مجھے جلدی پہنچنا نماز کے لیے، اور اس کے حق کو پامال کرتے ہوئے یا اسے اوائڈ کرتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، مجھے کیا خبر کہ خدا کی جو رضا ہے وہ کون سی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ میں اس کو ہیلپ کرتا، اس کا خیال کرتا، چاہے نماز میں لیٹ ہو جاتا، مجھے نہیں معلوم۔ فلا تحقرن، امام فرماتے ہیں حقیر مت سمجھو کسی بھی اطاعت خدا کے عمل کو، ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اسی عمل کے اندر ہو۔ کبھی یہ سوچ کر وضو کے مستحبات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے واجب کافی ہے، کیا خبر کہ خدا کی رضا جو ہے وہ اسی عمل کے اندر موجود ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں خدا نے اپنی ناراضگی کو پوشیدہ کر دیا ہے اپنی معصیت کے اندر، تو خدا کی معصیت کے کسی کام کو حقیر مت سمجھنا کہ چلیں اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، بڑے کام میں خدا کی ناراضگی ہوگی، یہ کام چھوٹا سا ہے۔ اس سے ہمارے یہاں سب سے آسان کام ہے غیبت، سب سے آسان کام ہے تہمت، سب سے آسان کام ہے نکتہ چینی، خود عمل کرتے نہیں اور جو عمل کر رہا ہو اس کے عمل پر اعتراض کرتے ہیں، سوء گمان کرتے ہیں کہ اس نے یہ بنا لیا، اس نے یہ کھا لیا، اس نے یہ کر دیا۔ یاد رکھیے کہ جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس چھوٹے گناہ کے اندر ہی، اس صغیرہ گناہ کے اندر، یہ جو مثال کبیرہ گناہ کی تھی نا، چھوٹے گناہ کے اندر ہی ہو سکتا ہے خدا کی ناراضگی پوشیدہ ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں پروردگار نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوقات میں چھپا دیا ہے۔ خبردار خدا کی مخلوقات میں، خدا کے بندوں میں کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو بیچارہ غریب سا مومن ہے، چھوٹا سا کام کرتا ہے، کتنا چھوٹا کام، کھجور بیچتا ہے، کتنا چھوٹا کام خربوزہ بیچتا ہے، کتنا چھوٹا کام ٹھیلا چلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہاں وہ صاف ستھرا مومن جو گاڑی سے اتر کے آتا ہے، اور کہاں وہ ٹھیلا چلانے والا۔ یاد رکھیے امام کا فرمان ہے کہ خدا نے اپنے اولیاء کو چھپا دیا ہے اپنے بندوں میں۔
میں یہ نہیں کہتے مولا کہ جس کے پاس گاڑی ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. مولا یہ نہیں کہتے جو ٹھیلا چلانے والا وہی ولی ہے، یہ نہیں کہتے مولا. مولا تو انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کرنا چاہیے اس کو بیان کرتے ہیں، تاکہ اگر خدا کا ولی ہو سکتا ہے صاحب حیثیت ہو سکتا ہے صاحب غربت ہو، تو کسی بھی بندے خدا کا حقارت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا انسان کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو. اور یہ فرمان معصوم کے بعد اب آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ اس چیپٹر کو خمس کے، اور کل سے پھر انشاءاللہ وصیت اور میراث کے چیپٹر کا آغاز کریں گے تاکہ فقہی مسائل آگے بڑھ سکے. خمس کے کچھ مسائل یہاں سے، کچھ مسائل آغا کی ویب سائٹ سے جو ڈاؤن لوڈ کیے گئے بس شکل سوال و جواب. جی بالکل 17 نہیں ہے، اب ہم چل رہے تھے خمس کے مصرف پر. 11 کل ہو چکا تھا، 12 آج ہے. اور اسی لیے یہ مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے آغا سیستانی کا آپ کی توضیح سے، مسئلہ نمبر واضح 1812 اور خمس کا مصرف، یا آپ خمس کہہ لیجئے. اگر انسان پر کسی سید، آپ سید کہتے ہیں، کہ یا ایسی سیدانی کے اخراجات واجب ہوں جو اس کے واجب النفقہ میں نہیں، یعنی بیوی نہیں ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ اس سید یا سیدانی کے خوراک اور پوشاک کے اخراجات اور باقی واجب اخراجات اپنے خمس سے ادا نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ بنا کہ جس کی ذمہ داری مجھ پر واجب ہوتی ہے، چاہے وہ نکاح کے عنوان میں گھر میں ہو یا نکاح کے عنوان میں گھر میں نہ ہو، کسی اور عنوان سے اس کی کفالت مجھ پہ واجب ہے. اگر جس کی کفالت واجب ہو، اگر وہ سید ہو، مرد یا عورت، تو میں اپنے سہم سادات سے اس کے واجب اخراجات پورے نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ اس سید یا سیدانی کو خمس کی کچھ رقم اس مقصد سے دے دے کہ وہ واجب اخراجات کے علاوہ دوسری ضروریات پر خرچ کر لیں تو کوئی حرج نہیں. واجب تو میرے ذمہ ہے، واجب کا مطلب نان اور نفقہ میرے ذمہ، کھانا پینا اور کپڑا لتا میرے ذمہ. اس کے علاوہ تحفے تحائف دینا لینا، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیز دل چاہے کھانے کو، اصلی کھانے کے علاوہ کوئی اور دل چاہے خریدنے کا، موبائل وغیرہ. جیسے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اس مثال کو موضوع نہ بنائیے گا، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں وہ کھانے پینے کے علاوہ سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ خیر. تو کہتے ہیں اس مد میں وہ سہم سادات دے سکتا ہے. 1813 مسئلہ نمبر، اگر کسی فقیر سید کے اخراجات کسی دوسرے شخص پہ واجب، مجھ پر نہیں ہے، آپ پر واجب مثلا، اور وہ شخص اس سید کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو، یا استطاعت نہ رکھتا ہو، یا رکھتا ہو اور دیتا نہ ہو، تو پھر ان کے زیر کفالت اس سید کو خمس یعنی کہ سہم سادات دیا جا سکتا ہے. 1814 احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی ایک فقیر سید کو اس کے 1 سال کے اخراجات سے زیادہ خمس نہ دیا جائے. میکسیمم کسی ایک سید کو سہم سادات کتنا دے سکتے؟ کہ اتنا کہ اس کے 1 سال کے اخراجات کے لیے کافی ہو، اس سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے.
یہ نہیں ہو سکتا جناب وہ میرا دوست سید ہے تو اس کو میں لاکھوں دے دوں، نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. اس کے سال کے اخراجات مثلا ہزاروں میں ہیں تو اس کو لاکھ میں نہیں دے سکتا. شرعاً مجھے اس کا اختیار نہیں ہے. 1815 اگر کسی شخص کے شہر میں کوئی مستحق نہ ہو تو وہ خمس کو دوسرے شہر لے جا سکتا ہے، بلکہ اگر خمس کی ادائیگی میں سستی نہ سمجھی جائے تو مستحق ہوتے ہوئے بھی دوسرے شہر لے جا سکتا ہے. آغا سیستانی کا نظریہ مسئلہ خمس میں، مسئلہ فطرہ الگ ہے، مسئلہ خمس الگ ہے. لیکن ہر صورت میں اگر خمس تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، گن پوائنٹ پہ آپ سے مجھ سے چھین لیا جائے تو تلف شدہ مقدار کا ضامن ہے ہر صورت. کیا مطلب؟ شہر میں مستحق تھے تب لے گیا، نہیں تھے تب لے گیا، ہر صورت میں، چاہے اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کی ہو. اور خمس دوسری جگہ لے جانے کے اخراجات بھی اس خمس میں سے مائنس نہیں کر سکتا. یہاں سے اب پاکستان لے جائے اور پاکستان کا ایئر لائن کا ٹکٹ اس سے نکال لے، تو اس لیے آقا نے راستہ بند کر دیا. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ہم لوگ، اس بہانے چلو اپنا کام بھی ہو جائے گا. خیر، 1816 مسئلہ نمبر، ذمہ داری اسی کی ہے. ہاں، تلف ہو جانے کی صورت میں یہ ضامن ہے، چاہے اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ بھی کی ہو. اس لیے لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. 1816 اگر کوئی شخص حاکم شرع یا اس کے وکیل کی وکالت میں، حاکم شرع یا اس کے وکیل کی وکالت میں خمس وصول کرے تو وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر آپ نے حاکم شرع کو دے دیا یا حاکم شرع کے وکیل کو دے دیا اور اس نے وصول کر لیا تو اب بری الذمہ ہو گئے. اور اگر ان دو میں کسی ایک کی اجازت سے دوسرے شہر لے جائے، آغا فرمائیں اس سے کہ لے جاؤ پاکستان، ہندوستان لے جاؤ، ٹھیک ہے لے جائیے، اور بغیر کوتاہی کے تلف ہو جائے تو ضامن بھی نہیں ہوگا. خود لے گیا ضامن ہے، آغا یا آغا کے نمائندے کی طرف سے لے گیا ضامن نہیں ہے اگر کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے. 1817 یہ جائز نہیں کہ کسی چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زیادہ لگا کر اسے بطور خمس دے دیا جائے. مجھے خمس نکالنا ہے، سوچا کہ یہ سارا سامان اس پہ خمس ہو گیا مثلاً 1,00,000 روپے، تو اب یہ گھڑی جو تھی میرے ہاتھ میں یہ تھی 80,000، اسے لگایا لاکھ کا میں نے اور نکال دیا خمس کے نام پہ. یہ جائز نہیں کہ کسی چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زیادہ لگا کر اسے بطور خمس نکال دیا جائے. اور جیسا کہ پہلے آ چکا کہ کسی دوسری جنس کی شکل میں خمس ادا کرنا مطلقاً محل اشکال ہے. خمس چاول پہ واجب ہوا تھا، نکال دی آپ نے دال، یہ مسئلہ آ چکا ہے. تو یہ احتیاط واجب کی بنا پر آغا سیستانی کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے، سوائے حاکم شرع یا اس کی وکیل کے اجازت کے ساتھ. اگر ایسا کرے تو جائز. 1818 مسئلہ نمبر، جس شخص کو خمس کے مستحق شخص سے کچھ لینا ہو، سید کو کچھ قرض دیا تھا اور اب جب خمس کا میرے پاس ٹائم آ گیا نکالنے کا اور چاہتا ہوں کہ اپنا قرضہ جو میں نے سید کو دیا تھا خمس کی رقم سے مائنس کر لوں، تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ یا تو حاکم شرع سے اجازت لے یا خمس اس کے مستحق کو دے اور بعد میں مستحق شخص اسے وہ مال قرضے کی ادائیگی کے عنوان میں واپس لوٹا دے.
اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے نکالنے والا کہ خمس کے مستحق شخص کی اجازت سے، سید کی پرمیشن سے، اس کا وکیل بن کر خود اس کی طرف سے اس کے مال خمس کو اپنے پاس لے لے اور اس سے اپنا قرضہ چکا لے، قرضے سے اسے مائنس کر لے۔ 1819 آخری مسئلہ آغا سیستانی کا خمس کے مصرف کے حوالے سے، مالک خمس کے مستحق شخص سے یہ شرط نہیں کر سکتا کہ وہ خمس لینے کے بعد اسے واپس لوٹا دے۔ کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ ہم سید سے ڈیلنگ کر لیتے ہیں کہ ہم تمہیں دیں گے تاکہ تمہارا ہاتھ لگ جائے اور پھر تم واپس کر دینا ہمیں، یعنی ایک جیب سے نکالیں گے دوسری جیب میں واپس لائیں گے۔ تو یہ ہیرا پھیری جو ہے آغا سیستانی نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اولاً تو جو سید مستحق ہے نہیں اسے آپ دے نہیں سکتے، اور اگر وہ مستحق ہے تو اس سے واپس تو راستہ کلوز۔ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ سید کو پیسے دے کر پھر سید سے واپس لے لیے جائیں۔ سوال آغا سیستانی کی ویب سائٹ سے اور احکام جامع کے نام سے یہ کتاب استفتاء سوال و جواب کے اعتبار سے۔ سوال نمبر 1، خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کپڑے اور زیورات زیادہ سے زیادہ جمع کر کے رکھتی ہیں، کیا ان چیزوں پر خمس دینا واجب ہے؟ جواب، جب تک ان کی شان سے زیادہ جمع کرنا صدق نہ آئے خمس واجب نہیں ہے، اور جب زیادہ صدق آئے ان کی شان سے اور وہ اشیاء سال بھر تک باقی رہیں تو جتنی زائد مقدار شان سے بڑھ گئی تھی اس مقدار کے اعتبار سے خمس دینا واجب ہوگا۔ یعنی پوری الماری بھری ہے کپڑوں سے، جیسے ہی فیشن بدلا یا گھر کی ماسی نے وہ کپڑا پہن لیا تو پھر گھر کی مالکن نہیں پہن سکتی۔ سوال نمبر 2، کہتے ہیں ہمارا بینک سال کے آخر میں میرے اور میرے گھر والوں کے سفر کے لیے ٹکٹ کے پیسے دیتا ہے۔ یہ سوال کسی بینک والے کا لگتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور مبلغ دیا جاتا ہے اس کے بونس کے عنوان سے، جو کہ 1 یا 2 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہوتا ہے، تو کیا اس رقم کے ملنے پر خمس واجب ہے؟ جواب، یہ مال جب آپ کے قبضے میں آ جائے، بونس یا اس طرح کے فری ٹکٹس اور خمس کی سالانہ تاریخ تک باقی رہے تو اس پر خمس دینا واجب ہے۔ سوال نمبر 3، کیا خمس کی تاریخ آ جانے پر فوراً ادائیگی کرنا واجب ہے یا ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یعنی تاخیر ہو سکتی ہے؟ جواب، خمس کی معینہ تاریخ پر خمس کی ادائیگی واجب ہے اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں، اور مال خمس کا علیحدہ کر کے رکھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ادائیگی اسی وقت حساب ہوگی جبکہ اس کے مستحق یعنی سہم سادات اور سہم امام یا حاکم شرعہ یا اس کے وکیل تک پہنچا دیا جائے۔ گھر میں رکھ کر میں نے الگ کر دیا ہے، یہ آپ کی ادائیگی قابل قبول نہیں ہے آغا سیستانی کے نزدیک۔ اگلا سوال، اگر کسی کا سسر خمس نہیں دیتا تو اس کے اس مال کا جو اپنی بیٹی کے لیے خرچ کرتا ہے کیا حکم ہے؟ سسر خمس نہیں دیتا تو بہو کیا کرے؟ جواب، حلال ہے مال استعمال کرنا سسر کا، اگر سسر خمس نہیں دیتا تو بہو کے لیے حلال ہے۔ اگلا سوال، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے میراث ملی۔ اگر خیر مسئلہ یہ جیسا بیان کیا گیا سوال ہے تو میں اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
اس کے کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے میراث ملی، اس میں خمس، جواب، میراث کا مسئلہ آ چکا ہے، خمس واجب نہیں ہے میراث کے اندر، اگر باپ سے بیٹے کو ملے یا بیٹے سے باپ کو ملے۔ اگلا سوال، حکومت کی طرف سے کچھ پیسہ میت کے زندگی کے بیمے کی وجہ سے ملا ہے، یعنی انشورنس، تو کیا اس میں بھی خمس؟ جواب، اگر واقعی بیمہ ہو یعنی انشورنس ہو اور 1 سال تک ضرورت میں استعمال نہ ہو تو اس پر خمس ہے، 1 سال تک استعمال نہ ہو ملنے کے بعد تو اس پر خمس ہے۔ سوال، کرایہ دار مکان مالک کو جو ڈپازٹ کے طور پر رقم دیتا ہے، کرایہ دار مکان مالک، تو کیا اس پر خمس واجب ہے؟ اور کیا مکان مالک کو کرایہ دار سے ملنے والی ڈپازٹ کی رقم کا خمس دینا واجب؟ دونوں کی بات ہو رہی ہے، میں کرایہ دار، آپ مالک مکان، میں دوں ڈپازٹ کی رقم، تو کیا مجھے اس رقم کا خمس نکالنا ہے جو میں دے رہا ہوں؟ آپ نے مجھ سے لی، آپ مالک مکان، تو آپ کو ملی مجھ سے، تو کیا آپ کو نکالنا ہے؟ جواب، کرایہ دار پر جب پیسہ واپس لے، یعنی میں کرایہ دار جب پیسہ واپس لے ڈپازٹ کا تو خمس واجب ہے، مالک مکان پر خمس واجب نہیں ہے، چونکہ مالک مکان کا یہ اپنا مال نہیں ہے۔ اگلا سوال، میرے پاس 2 گھر ہیں، سبحان اللہ، ایک میں رہتا ہوں، 2 گھر ہیں، ایک میں رہتا ہوں، اور دوسرا کرائے پہ دیا ہے، ایک میرے نام ہے اور دوسری میری بیوی کے نام ہے، کیا کرائے والے گھر پر خمس واجب ہے؟ جواب، ہاں واجب ہے، 2 گھر ہیں، ایک میں رہتا ہوں، ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے، بیوی کے نام جو ہے، بیوی کے نام پر ہے یا آپ کے نام پر ہے، 2 گھر کا مطلب ایک ایکسٹرا گھر ہے، ایکسٹرا گھر کا مطلب وہ آپ کی سیونگ ہے، اس سے آپ پراپر منافع لے رہے ہیں، کرایہ لے رہے ہیں، اس واجب ہے۔ اگلا سوال، اس پہ سوال جواب نہیں ہے، یہ خود سوال جواب ہے۔ اگلا سوال، ایک مالی مشکل کی وجہ سے قرض کے لیے درخواست دے دی اور کچھ مدت کے بعد مجھے قرضہ مل گیا، انہی ایام میں خمس نکالنے کی تاریخ بھی آ گئی، تو کیا جو میرے پاس رقم آئی ہے لون والی، قرض والی، تو کیا اس کا خمس دوں؟ جواب، اس پر خمس نہیں ہے۔ اگلا سوال، گھر، کھیت، پلاٹ، گیرج اور استبل پر خمس کا کیا حکم ہے؟ جواب، ہر وہ آمدنی جو سالانہ خرچ سے بچ جائے اور ضرورت میں استعمال نہ ہو اس پر خمس واجب ہے، اب چاہے وہ گھر سے آمدنی ہو، گیرج سے ہو، استبل سے ہو، کہیں سے بھی ہو۔ اگلا سوال، بچے کی پیدائش پر سسرال والے جو بچے کو سامان جیسے کھلونے وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا اس پر خمس ہے؟ اور اگر آئندہ وہ ان اشیاء کو فراہم نہ کر سکتا ہو، یعنی اتنا اچھا سامان جو دیا تو میرے پاس تو نہیں اتنے پیسے کہ دوبارہ فراہم کر سکوں اس کو، تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر 1 سال گزرنے سے پہلے استعمال ہو تو اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال، اگر معلوم ہو کہ فلاں شخص خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا سامان استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب، جائز۔ اگلا سوال، ایسا سنار جس کے پاس کافی تعداد میں سونے کے سکے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں اس کا کیا وظیفہ ہے؟ جواب، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے مگر اس کا خمس واجب ہے، سونے کے ان سکوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے مگر اس کا خمس واجب ہے۔ سوال، 15 سال پہلے میرے والد نے ایک گھر خریدا تھا جس کا خمس 12 لاکھ تومان بنا تھا، اب اگر وہ خمس دینا چاہیں تو کس طرح دیں گے؟ موجودہ قیمت پر جو بڑھ چکی ہے یا اسی قیمت پر؟ اور وہ نمازیں جو اس گھر میں پڑھی ان کا حکم کیا ہے؟ جواب، اگر اس پیسے پر خمس واجب ہو گیا تھا
تو جتنا واجب ہوا تھا اتنا ہی دینا کافی ہے. اور نمازیں صحیح ہیں. جو مکان خریدا تھا اگر اس پیسے سے لیا تھا کہ جس پر خمس واجب ہو چکا تھا، جتنا واجب ہوا تھا اتنا ہی ادا کیا جائے گا اور نمازیں صحیح ہیں. اگلا سوال، اور یہ بہت اہم سوال ہے، خمس کا دن کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ دن کا مطلب تاریخ. جواب، خمس کی تاریخ سے پہلے خمس دے دیں اور پھر ہر سال اسی تاریخ پر خمس دیں. مثلا آپ کا حساب تھا سال میں مثلا سمجھیے 20 ماہ رمضان، تو کیا آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ جواب، جی کر سکتے ہیں، مگر کیسے؟ کیا 20 کے بجائے 10 ماہ رمضان خمس نکال دیں، پھر آئندہ سال آپ کی تاریخ ہو جائے گی 10 ماہ رمضان. ہاں، 1 منٹ میں ایک سوال ہو جائے گا. ایسے سوال، ایسے لباس میں پڑھی گئی نماز اس کا خمس دیا گیا ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کا خمس دیا گیا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی ایسے لباس میں پڑھی گئی نماز جس کا خمس دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، ہمیں معلوم نہیں. اس صورت میں نماز صحیح ہے کہ اذان ہو رہی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.